بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے یہ سماعت کیا استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ خود کس انداز سے قرآن پاک کی تحقیق فرماتے اور آپ خود کتنے پکے حافظ تھے۔ ہماری کلاس میں تقریباً 190 طلباء تھے۔ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کتنے حفاظ ہیں کھڑے ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ 30 کے قریب حفاظ کھڑے ہوئے۔ استاد محترم نے ان سے چند سوالات کیے، وہ اگر مناسب ہوا تو میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ بہرحال آپ نے ان حفاظ سے فرمایا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لفظ پہلے پارے میں کتنی دفعہ ہے، اور فلاں لفظ دوسرے پارے میں کتنی بار آیا، اور فلاں لفظ تیسرے پارے میں کتنی دفعہ آیا ہے۔ یہ بتاؤ اس طرح کس کو قرآن پاک یاد ہے؟ ظاہری سی بات ہے ہر ایک حافظ قرآن ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا۔ یاد کرنا تو دور کی بات، کبھی کسی حافظ سے سنا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں اس طرح قرآن پاک یاد ہو۔ سب خاموش ہو گئے۔ ایک طالب علم نے ہمت کر کے استاد محترم سے عرض کی، استاد صاحب آپ تو قرآن پاک کے پکے حافظ ہیں، کیا آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ اب جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ بات بطور کرامت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں پڑھ سکتا ہوں، آپ پوچھیں کون سا لفظ ہے، میں یہ بتا دوں گا کہ یہ لفظ اس پارے میں کتنی دفعہ آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک طالب علم نے ایک لفظ بتایا تو آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت فرمائی کہ اس پارے میں وہ لفظ کن کن آیتوں میں ہے۔ پھر دوسرے پارے میں اس لفظ کے متعلق آیات پڑھنے لگے۔ آپ اتنے پکے حافظ کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک رکعت میں پورا قرآن سنا سکتا ہوں۔ آپ کا حافظہ اتنا مضبوط کیسے تھا؟ خاص طور پہ قرآن پاک کے معاملے میں آپ اتنے مضبوط حافظ کیسے تھے؟ اس لیے کہ آپ نے صاحب قرآن سے عشق و وفا کی۔ صاحب قرآن کا عشق اور ان سے وفاداری کی نعمت آپ کو ملی تھی۔ عام طور پر حافظ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں بڑی خوبی یہ ہے، سعادت یہ ہے کہ میں پورا سال تو پڑھتا ہی نہیں ہوں لیکن رمضان میں مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں بلکہ مقام غور ہے کہ استاد محترم اتنے پکے حافظ قرآن ہونے کے باوجود کہ جن کا قرآن پڑھنا بھی بطور کرامت تھا، آپ کے معمولات میں ہے کہ آپ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے تھے۔ آپ بغیر دیکھے کئی پارے تلاوت فرماتے اور تسلسل کے ساتھ آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا کہ مجھے اتنا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ امیر المجاہدین کو یہ نعمتیں ملی حضور سے محبت کی وجہ سے۔ آپ کا آخر میں ایک قول پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اللہ ان کے فیوض سے ہمیں مستفید فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔